بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، کس قسم کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، یہ حکم کیوں نازل ہوا، اس واقعہ کا پس منظر کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن مجید کی سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا اور اس کے پاس ایک ہی گائے تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس گائے کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس گائے کو اس وقت تک تیری پناہ میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور گائے چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر ماں کا فرما بردار بن گیا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک گائے چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس گائے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی کرنیں۔ ماں کی بات سن کر جوان جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور وہ اسے پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر مت بیچنا۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ نوجوان نے کہا کہ تم کتنی ہی قیمت دے دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا ماں سے بیان کر دیا۔ ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ نوجوان نے جب گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے اللہ کے حکم سے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر گائے خرید لیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک مالدار آدمی کو جس کا نام عمیل تھا، اس کے چاچا کے لڑکوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش ویرانے میں پھینک دی۔ صبح قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر کے بارے میں بحث شروع کر دی، اور جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی گئی۔ جب اس نوجوان کی گائے دیکھی گئی تو وہ گائے ایسی ہی تھی جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی۔ ان لوگوں نے نوجوان کی بتائی گئی قیمت کے مطابق چمڑے میں سونا بھر کر گائے کو خرید لیا اور ذبح کر کے گائے کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھی کہ میرے قاتل میرے چاچا کے لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ مر گیا۔ اس طرح قاتلوں کا پتہ چل گیا اور وہ نوجوان جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا وہ دولت سے مالا مال ہو گیا۔